بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ولاگ ود راشد کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، تاریخ میں یہ پہلے الیکشن ہوئے ہیں جس میں جیتنے والے بھی ناراض اور جو ہارے ہیں وہ تو ہیں ہی ناراض ہیں۔ جس شان و شوکت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف باہر سے آئے تھے اور جیسے ایک دولہا جو ہے وہ بارات لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے سسرال جاتا ہے، اسی طرح نواز شریف باہر سے آئے تھے اور ان کو یہ پکی یقین دہانی تھی کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ چوتھی بار ایک بار پھر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو بالکل اس کے الٹ تھا اور ان کو اس سے شدید مایوسی ہوئی اور اس مایوسی کا اظہار انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران بھی کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع تھا تو ایک طرف گالم گلوچ چور چور کے نعرے لگائے جا رہے تھے تو دوسری طرف نواز شریف اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے کہ ان کو جن کے جو ہے وہ برات جو ہے ان کو جو دلہن والوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی برات واپس لے کے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، ایسے ہی اسی طرح کا سلسلہ سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف گو کہ اس کو KPK میں 90% جو ہے وہ رزلٹ ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دھاندلی کا ایک شور جو 2013 میں انہوں نے شروع کیا تھا مسلسل جاری ہے، اور جو قومی اسمبلی کے اجلاس جتنے بھی ہوئے ہیں جس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے سے لے کر وزیر اعظم کے انتخاب تک وہ گالم گلوچ اور نعرے بازی اور شدید شور شرابے میں جاری ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ شور شرابہ اسی طرح جاری رہے گا، اور یہ جو حکمران اتحاد بنا ہے پیپلز پارٹی MQM، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کا یہ جو الائنس بنا ہے اس کو یہ بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن اگر کاش یہ جو الائنس بنا ہے اپوزیشن کے، یہ جو الائنس جو ہے مضبوط جو الائنس اس ٹائم سامنے آیا ہے وہ عوام کے حق کے لیے ہو، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے ہو، لیکن ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ 2013 کی سیاست دوبارہ رپیٹ ہونے جا رہی ہے اور ڈرنے، جلاؤ گراؤ اور الزامات کی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس میں حکمران جماعت جو اس ٹائم شہباز شریف جو وزیر اعظم بن چکے ہیں اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کامیاب ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ماہرین اور تجزیہ کار اور جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اسمبلی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، کیونکہ جو پیپل پارٹی ہے اس نے بھی صرف آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ بھی کابینہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہ اسمبلی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس حکومت کو جو سب سے بڑے چیلنجز پیش ہیں اس میں ایک جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، معاشی حالت کی دگرگو جو حالات ہیں وہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی بھی ہے، اس میں چاہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں، ایران کے ساتھ ہوں، بھارت کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، یا یوکرین روس جنگ کے حوالے سے خارجہ پالیسی ہو، ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سام کی طرح بند پھیلائے ہوئے موجودہ حکومت کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دہشت گردی کی ایک لہر نے دوبارہ جنم لیا ہے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کافی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت IMF کے ساتھ ڈیل ہے، IMF کی جو ہیں وہ ڈیمانڈز وہ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ بھی ان کے لیے اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شہباز شریف ہو سکتا ہے اسے پہلے وڈرا کر جائیں، اور یہی مایوسی کے اثرات نواز شریف کے چہرے پہ بھی نظر آئے ہیں، گو کہ وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کے چہرے پر جو مایوسی کے اثرات ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چلے اور وہ ایک دفعہ پھر لندن کے لیے اپنا رخت سفر باندھ کے اور کسی بیماری کا بہانہ بنا کے چلے جائیں۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک سونی دھرتی پاکستان کے مسلح افواج کے کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا،
جس میں مسلح افواج نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لا کر سزائیں لازمی دی جائیں گی۔ شہداء کے خون سے کسی بھی صورت میں یہ غداری نہیں کی جا سکتی۔ شہداء کا جو خون ہے وہ رائگان نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب تحریک انصاف کی بات کی جائے، گو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہی ملوث ہیں، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اس کے سرغنہ تھے، اور ان کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار اور جو کارکن ہیں، جو جیالے ہیں، جو ٹائیگر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم کسی بھی ہر صورت ان کو رہا کرائیں گے اور ان کو واپس ایوان میں لے کے آئیں گے، اور اس کا وہ وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، کے پی کے میں نواز گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور گزشتہ روز جب نواز شریف نے وہاں پہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وہاں پہ دورہ کیا تو انہوں نے گورنر ہاؤس میں قیام کیا۔ حالانکہ گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ میں متاثرین کی مدد کے لیے نواز شریف سے ضرور ملوں گا اور اپنا حق مانگوں گا، لیکن وہ نہیں مانگے، انہوں نے ان سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جس کو سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل ہے، آنے والے وقت میں موجودہ حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اس کے لیے اور ناظرین، آگے اب صدر کا انتخاب بھی ہونا جا رہا ہے، جس میں آصف علی زرداری جو متفقہ امیدوار ہیں اتحادی حکومت کے، جب ان کے مقابل میں محمود اچکزئی ہیں، جنہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک دھواں دار جو ہے وہ تقریر کی ہے، وہ مد مقابل ہوں گے۔ وہ بھی عن قریب جو ہے وہ صدر کا انتخاب ہو جائے گا، اور صدر آصف علی زرداری عارف علوی کی جگہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں براجمان ہو جائیں گے۔ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔